فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پارٹ 3 میں جس ٹاپک کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا اور جہاں پہ آپ سے اجازت چاہی تھی ہم اس سے آگے چلیں گے۔ فصل 4 کا ہم آغاز کر چکے تھے اور ہم نے آیت نمبر 5 تک پڑھ لی تھی، جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں بھی میرے خیال بتایا تھا، یا پھر دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ اس میں کل 57 آیات ہیں۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس نشست میں آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 6 سے۔ آئیے کتاب کے صفحہ 32 پہ جس سے اجازت چاہی تھی اسی سے آگے چلتے ہیں، اسی صفحے پہ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، ترجمہ: کچھ لوگ فروخت کر دیتے ہیں اپنے نفس کو رضائے خدا کے بدلے۔ مفسرین اہل سنت مثلاً سعلبی سے عین لام بے چھوٹی سعلبی، فخر الدین رازی، نظام الدین نیشاپوری وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جب خدا کے رسول کو مشرکین مکہ نے بہت ستایا تو آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ مدینے میں بعض لوگوں نے بیعت کر لی تھی، لہٰذا پہلے مسلمانہ نے مکہ کو حکم ہوا کہ وہ بتدریج مدینہ روانہ ہو جائیں۔ یہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 13واں سال تھا۔ کفار قریش اس خبر سے ڈرے کہ اگر یہ مدینہ پہنچ گئے تو پھر ان کی قوت بڑھ جائے گی اور مقابلہ مشکل ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک سردار لیا جائے اور پھر سب مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ بنی عبد مناف تمام قبائل سے انتقام نہ لے سکیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے اس منصوبے سے آگاہ کیا اور پیغام رب العزت پہنچا دیا کہ جب رات ہو جائے تو علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلا کر گھر سے مدینے کی طرف نکل جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو بلایا اور قید کفار اور امر ربی سے مطلع فرمایا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ علی علیہ السلام مسکرائے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ یہ پہلا سجدہ شکر تھا جس کی ابتدا امیر المومنین علیہ السلام سے ہوئی۔ جب رات ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو رہے اور نیابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لائے۔ لکھا ہے کہ مشرکین
تمام رات گھر کا محاصرہ کیے رہے تاکہ صبح ہو اور مقررہ منصوبے کو انجام تک پہنچائیں۔ تمام بنی ہاشم دیکھ لیں کہ یہ کسی ایک کا کام نہیں تھا بلکہ مکے کے تمام تر قبائل اس کام میں شریک تھے۔ جب صبح ہوئی تو شیر خدا علی مرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھا۔ شیر خدا سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں۔ سرداران مشرکین حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھے مگر ابو لہب نے کہا کہ پہلے محمد کی جستجو کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے نکل جائیں۔ چنانچہ نشان قدم کی رہبری میں غار سور تک پہنچے، دیکھا کہ غار پر مکڑی کا جالا ہے اور اس پر کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں۔ مایوس ہو کر لوٹے۔ اللہ نے اپنے ولی کی ثنا میں یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب لکھا ہے ابن طاؤس نے اپنی کتاب طرائف، توئے سے ہے طرائف، توئر الف حمزہ فے، اس میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر سرور اولیاء بستر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ سوتے تو مہم ہجرت اور تبلیغ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز تکمیل نہ ہوتی۔ یہ واقع حضرت خلیل خدا ہے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جان دینے کو راضی ہو گئے تھے مگر دل میں شاید یہ بھی خیال ہو کہ باپ ہے، ممکن ہے رحم آ جائے، لیکن علی مرتضیٰ علیہ السلام جان دینے پر اس وقت تیار ہوئے کہ جب کہ جانتے تھے کہ سب تلواریں بے رحم جانی دشمنوں کی ہیں۔ اب یہاں اگلے پیراگراف میں ہے کہ فاضل نیشا پوری نے تفسیر سورہ لقمان میں بسلسلہ زکوٰۃ تحریر کیا ہے کہ عوام پر مال کی زکوٰۃ معین ہے اور خواص کے لیے کل مال مگر اخص الخواص کے واسطے راہ خدا میں جان دے دینا زکوٰۃ ہے۔ غزالی، یہ نام ہے غزالی، انہوں نے کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب ملک الموت خلیل خدا کی قبض روح کو آئے تو اس بلند مرتبے کے باوجود انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ جواب ملا کہ حل رایت حبیباً تکرہ لقائے حبیبہ فزت برب الکعبہ، کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ کوئی حبیب اپنے حبیب سے ملنے سے کراہت کرے؟ یہ سن کر خلیل خدا مرنے پر بخوشی راضی ہو گئے اور شاہ لافتہ بے چوں چرا ملاقات دوست کے لیے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ مقرر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت مجھے خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ پیاری ہے جس قدر شیر خوار بچے کو پستان مادر۔ یہی وجہ ہے کہ جب ضربت ابن ملجم سے سر شگافتہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، یعنی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے سولبی، سے ہے، سے کے اوپر پیش ہے، سے عین لام بے چھوٹی ہے۔ سولبی نے تفسیر آیہ مذکورہ میں ذکر کیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عازم مدینہ ہوئے تو امیر المومنین علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کی امانتیں جو میرے ذمے ہیں ادا کر دیں اور اپنے بستر پر سلا کر روانہ ہو گئے۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور ختمی مرتبت کو پیغام الہی سنایا کہ اللہ تعالیٰ علی علیہ السلام کے اس اثار کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر و مباحات فرما رہا ہے، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جانب روانہ ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے لکھا ہے کہ بعض معاندین، میم عین الف نون دال یہ نون، بعض معاندین نے از روئے اناد عین نون الف دال لکھا ہے کہ یہ آیت صہیب رومی کی شان میں، یہ آیت سواد ہے یہ بے، ہو سکتا ہے اس کو صہیب کہیں، ہو سکتا ہے اس کو سہیب کہیں، تو یہ آیا سہیب رومی کی شان میں اتری ہے۔ جب کہ اس نے ہجرت کا ارادہ کیا
اور کفار قریش مانے آئے، میم الف نون عین مانے آئے تو وہ اپنا سب مال و متاع مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ تو خداوند عالم نے ان کے اس اثار کو دیکھ کر یہ آیت نازل فرمائی، مگر دروغ گو را حافظہ نہ باشد۔ آیا وفی ہدایہ نے جواب دیا کہ مال کا ذکر نہیں ہے، ورنہ من یشری مالہ ہوتا، یہاں تو من یشری نفسہ ہے، جان کا ذکر ہے۔ بہرحال بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعد ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا، اس سے زیادہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ آئیے سامعین اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں جو کہ 7ویں نمبر پہ ہے، آیہ نجوہ، نون جیم واو چھوٹی ہے، اس کے اوپر زبر ہے کھڑا، لکھا ہے علماء تفسیر ثعلبی سے عین لام بے چھوٹی ہے ثعلبی و واقدی وغیرہ تحریر کرتے ہیں کہ صاحبان دولت و ثروت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے اور گھنٹوں فضول باتیں کرتے، حتیٰ کہ تہی دست اور فقراء کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری۔ خداوند عالم نے یہ آیا وفی ہدایہ نازل فرمائی۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم چاہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناجات کرو تو مناجات سے پہلے صدقہ دو اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرو، اور یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سورہ المجادلہ آیت نمبر 12 ہے، یہ جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو غربا اپنی بے مائگی کی وجہ سے اور دولت مند اپنے بخل کی وجہ سے 10 روز تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی دستار 10 درہم میں فروخت فرمائی اور ہر روز 1 درہم صدقہ دیا اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برائے مناجات حاضر ہوتے رہے۔ پھر لکھا ہے کتاب صاحب کشف الغمہ تحریر کرتے ہیں کہ کتاب جمع بین الصحاح ستہ تفسیر ثعلبی میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فخریہ فرمایا کہ کتاب خدا میں ایک آیت ہے جس پر کسی نے عمل ہی نہیں کیا مجھ سے پہلے اور نہ عمل کرے گا میرے بعد، تو وہ آیت یہ ہے کہ جس پر عمل پیرا نہ ہونے کا اصحاب نے بھی اظہار افسوس کیا ہے۔ دیکھیے حدیقت الشیعہ صفحہ نمبر 64۔ اور اسی طرح آیا وفی ہدایہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے، وہ نازل ہوئی۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یہ تھوڑا سا اس پہ میرے پاس جو کتاب ہے تھوڑے سے نقطوں کا ہے مسئلہ، فلہم اجرہم عند ربہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 274۔ پھر لکھا ہے کہ حافظ ابو نعیم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ایک روز امیر المومنین کے پاس مال دنیا سے 4 درہم باقی تھے، تو 1 درہم دن کو اور 1 درہم رات کو، 1 درہم پوشیدہ اور 1 درہم اعلانیہ آپ نے تصدق فرمایا، اور یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ وہ فضیلت ہے جو کسی غیر کو حاصل نہیں ہوئی۔ آئیے سامعین اب چلتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف جس کا ترجمہ ہے، بلکہ پہلے یہ بتا دیتی ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ترجمہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ جمہور اہل سنت نے مفسرین امامیہ کی تائید کی ہے، اور ابن عباس نے نقل فرمایا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کون سے کلمات ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو جناب ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ الہی بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین علیہم السلام میری توبہ قبول فرما۔ خدا نے
آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، لہٰذا جن متبرک اسما کے واسطے سے توبہ آدم قبول ہو ان کی افضلیت میں شک کرنا اس سے زیادہ جہالت اور کیا ہوگی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ رسالہ حاویہ ہے، الف واو یہ ہے، جو اہل سنت بزرگ کی تصنیف ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ آیہ مذکورہ میں کلمات سے مراد یہ ہے کہ یا حامد بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اعلیٰ بحق علی علیہ السلام، یا فاطمہ بحق فاطمہ سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق حسین، ففغرلی فتابہ الہ، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ کتب احادیث میں مرقوم ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر دریا روشنائی ہو جائیں اور تمام درخت قلم ہو جائیں، آسمان کاغذ بن جائیں اور تمام جن و انس لکھنے والے ہو جائیں تو قلم گھن جائیں گے اور روشنائی ختم ہو جائے گی، کاغذ تمام ہو جائیں گے، لیکن فضائل امیر المومنین علیہ السلام میں سے 10واں حصہ بھی تحریر نہ ہو سکے گا۔ اور یہاں پہ آگے لکھا ہے مترجم، اب ایک شعر ہے بلکہ 2 اشعار ہیں، لکھا ہے بن جائیں روشنائی جو دریا تمام تر، کاغذ بنے زمین و فلک اور قلم شجر، مل کر لکھیں ثنا تیری جن و ملک بشر، لانا پڑے گا پھر بھی یہ مصرع زبان پر، بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ آئیے سامعین اب آیت نمبر 9 پڑھتے ہیں۔ اس میں بریکٹ میں ساتھ لکھا ہے کہ دیگر آیہ وفی ہدایہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے، اور یہ کیا ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ صحاح ستہ اور دیگر تفاسیر اہل سنت نے تفاسیر امامیہ کی تائید کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ عباس ابن عبد المطلب اور طلحہ ابن شیبہ فخریہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے افضل اور کون ہو سکتا ہے۔ عباس کہتے تھے کہ سقایت حاج اور چاہے زمزم پر میرا قبضہ ہے۔ طلحہ ابن شیبہ کہتے تھے کہ میں خانہ کعبہ کا کلید بردار ہوں، مجھ سے افضل اور کون ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر فرمایا کہ میں سب سے پہلے ایمان لایا ہوں اور سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور سب سے زیادہ راہ خدا میں جہاد کیا ہے، چنانچہ طے پایا کہ اس کا فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرایا جائے۔ سب خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہوئے اور خدا نے تصدیق قول امیر المومنین علیہ السلام میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سامعین یہاں آیت نہیں لکھی، ترجمہ لکھا ہے کہ کیا برابر سمجھتے ہو سقایت حج اور امارت کعبہ کو اس کے مقابل کہ جو ایمان لایا خدا تعالیٰ اور روز آخرت پر اور جہاد کیا راہ خدا میں، پس جب علی مرتضیٰ علیہ السلام بالمقابل عباس و طلحہ از روئے قرآن افضل ہوئے تو پھر دوسروں کا کیا ذکر ہے۔ صاحبان دانش خوب جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام بیت سے افضل ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو کہ اس بیت میں پیدا ہوا ہو اور جس نے جھوٹے خداؤں کو اس بیت سے نکال کر مسلمانوں کے لیے قابل طواف بنا دیا ہو۔ اور اب یہاں پر ایک مصرع لکھا ہے کہ بیت کیا ہے؟ اہل بیت مصطفیٰ کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 10، اور اس میں لکھا ہے کہ سورہ النور کی آیت ہے، آیت نمبر 36 ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ ثعلبی نے انس بن مالک اور بریدہ نے نقل کیا ہے، اور دونوں نے متفقہ یہ بیان دیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت لوگوں کے سامنے پڑھی تو ایک شخص اٹھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خانہ انبیاء۔ ایک دوسرے شخص نے سوال کیا کہ کیا خانہ علی و فاطمہ علیہ السلام اس میں شامل ہیں؟ تو فرمایا بے شک، بلکہ افضل معانی
اس آیا وفی ہدایہ کے یہ ہیں کہ خدا ان گھروں کی عظمت و احترام کا حکم دیتا ہے کہ جس میں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ سامعین، وہ آیت یوں ہے کہ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے۔ پھر لکھا ہے کہ معترضین نے کہا ہے کہ آیت عام ہے، اگر عام بھی ہو تو علی و فاطمہ علیہ السلام کا گھر پھر بھی خاص ہے، جس میں شبانہ روز میں 1000 رکعت نماز ادا ہوتی تھی، اور پھر اس گھر کی خود رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہے۔ آئیے سامعین اگلے پیراگراف کی جانب، آیت نمبر 11 یہاں پر ہے، جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ لکھا ہے زریں ابن معاویہ جمع بین جیم میم عین جمع بین صحائے ستہ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی جبکہ طلحہ اور عباس باہمی مفاخرت کرتے تھے نازل ہوئی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا راہ خدا میں، اپنے اموال اور جانوں سے ان کے درجات خدا کے نزدیک عظیم ہیں۔ ظاہر ہے کہ سبقت ایمان، مہاجرت اور جہاد میں امیر المومنین علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی کو افضلیت حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ آیا وفی ہدایہ قال انی جاعلک الناس اماما قال ومن ذریتی قال ینال عہد الظالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ اس کے نازل ہونے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امامت مجھ پر اور علی علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ امامت مجھ پر اور علی علیہ السلام پر ختم ہو گئی، کیونکہ میں نے علی علیہ السلام نے کبھی بتوں کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی، اور جس نے ایک مرتبہ بھی بتوں کے سامنے پیشانی جھکائی وہ ظالمین میں سے ہو گیا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ان الشرک ظلم عظیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ لہٰذا مشرک امام نہیں ہو سکتا۔ اور اب آئیے آیت نمبر 12 کا یہاں پر ذکر ہے کہ اور اس کا ترجمہ ہے کہ صرف تم ڈرانے والے ہو اور قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے، اور یہ ہے سورہ الرعد آیت نمبر 7۔ لکھا ہے کتاب فردوس میں جو کتب اہل سنت کی ہے حافظ ابو نعیم اہل سنت سے اور ابن عباس سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں ڈرانے والا ہوں عذاب دوزخ سے، اور علی علیہ السلام ہادی اور رہنمائے قوم ہیں۔ اور فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اپنے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ میں منذر ڈرانے والا ہوں اور علی علیہ السلام ہادی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ بعض معترضین نے کہا ہے کہ اگر بسلسلہ خلافت اس آیت اور حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ اصحابی کل نجوم بِأَيْهِمْ اقتدیم، جس سے خلافت ثلاثہ ثابت ہوتی ہے۔ سامعین، یہ جو حدیث لکھی تھی اس میں زیر زبر پیش نہیں تھا، بہت سی غلطی ہوئی ہوگی، میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک درگزر فرمائے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ حدیث نہایت ضعیف ہے، جس کے راوی کے متعلق قاضی ایاز عین یہ الف زواد ایاز مالکی مذہب شارح کتاب شفا نے تحریر کیا ہے کہ یہ حدیث قابل اعتبار نہیں، کیونکہ اس کا راوی حارث ابن حسین ہے، سواد یہ نون سواد پہ تشدید ہے، اس کا راوی حارث ابن حسین ہے جو نہایت غیر معروف اور مجہول ہے۔ علاوہ ازیں اگر بالفرض اس حدیث کو صحیح تسلیم کر ہی لیا جائے
تو بہت سے اصحاب مرتد و کافر ہو گئے اور دین سے منحرف ہو گئے۔ ان کی پیروی کر کے راہ ہدایت کب حاصل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا حدیث مذکور ناقابل اعتماد ہے۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 13۔ یہاں پر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 1، 11 اور 12 ترجمہ ہے۔ ایمان و اطاعت اور ہر فصیلت سواد ہے، فصیلت میں سبقت رکھنے والے ہی اللہ کے مقرب جنتی ہیں۔ پھر لکھا ہے حافظ ابن نعیم اہل سنت اور ابن مغازلی شافعی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبقت حاصل کی یوشع بن نون نے پیروی موسیٰ علیہ السلام کر کے، اور شمون نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر کے، اور اس امت میں علی علیہ السلام نے میری پیروی کر کے سبقت حاصل کی کہ جس سے فضیلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ثابت ہے۔ اور بألفاظ دیگر مسلم اول شہ مرداں علی، یہ شعر ہے، مصرع ہے علامہ اقبال کا۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 14 جو کہ سورہ النجم کی آیت نمبر 1 سے 4 تک ہے۔ ترجمہ کہ قسم ہے ستارے کی جو زمین پر نازل ہوا، تمہارا پیشوا نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا، اور وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتا ہی نہیں مگر وہ جو اس پر وحی ہوتی ہے۔ یہ یہاں پہ مکمل ہوا، آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے علامہ ہلی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب منہاج الکرامہ میں ابن مغازلی سے اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ہم ہاشمی اور کچھ اور لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ ایک ستارہ بلندی سے نیچے آتا ہوا دکھائی دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستارہ جس گھر میں اترے گا وہ میرا وصی ہوگا۔ میرے بعد ہر ایک اس ستارے کی طرف دیکھنے لگا، اور ستارہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں اترا۔ بعض کو از روئے حسد ناگوار گزرا اور بے اختیار کہہ دیا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علی علیہ السلام کی دوستی میں گمراہ ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ الفاظ پورے طور پر ختم ہی نہیں ہونے پائے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس کا ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں کہ قسم ہے ستارے کی جو زمین پر نازل ہوا، تمہارا پیشوا نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا، اور وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتا ہی نہیں مگر وہ جو اس پر وحی ہوتی ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 1 اور 4 ہے۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے لہٰذا بمطابق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وصی برحق بعد ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے۔ معترضین کے متعلق اب آپ بتلائیے کہ کیا کہا جائے۔ اسی سلسلہ وصایت میں سورہ مبارکہ یعنی والعادیات ہے۔ کشف الغمہ اور اکثر تفاسیر میں تحریر ہے کہ وادی الرمل کے بدو عرب جمع ہوئے کہ مدینے پر شب خون مارے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کثیر جماعت کو مختلف بہادروں کی سرکردگی میں بھیجا، مگر سر دھڑ کی بازی لگا کر سر پر پیر رکھ کر بے سر کیے واپس آئے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ علی علیہ السلام تم جاؤ، حالات کا اندازہ تمہیں ہو ہی چکا ہے جو انتہائی مایوس کن ہیں۔ مسجد احزاب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہنچانے آئے، دعا فرمائی اور خود مدینے میں واپس آ گئے، اور حیدر کرار کے لشکر کو حاسدوں نے بہکایا، دشمن کی طاقت سے ڈرایا، سردار لشکر کو بھی غلط مشورے دیے مگر امیر المومنین علیہ السلام نے کسی ایک بات کو نہ مانا۔ صبح ابھی نہ ہونے پائی تھی، دشمن خواب غفلت میں مدہوش تھے کہ آپ نے دشمن کو جا لیا، اور حق تعالیٰ نے اپنے ولی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کو فتح و نصرت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور جبرائیل سورہ والعادیات لے کر مدینہ پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نوید ظفر سنائی، ادھر علی علیہ السلام بھی فتح کا نشان ظفر کا پرچم لہراتے آ پہنچے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وسیع لینے کے لیے آگے بڑھے اور اصحاب دو رویا استقبال کو کھڑے ہوئے۔ علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی احتراماً گھوڑے سے کود پڑے۔ پیغمبر اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، میرا خدا اور میں تم سے راضی اور خوشنود ہوئے، اور مزید فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں بھی لوگ وہی کہنے لگیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، تو کچھ ایسی باتیں کہتا کہ تم جس طرف سے گزرو تمہارے قدموں کی خاک لوگ اپنی آنکھوں میں لگائیں۔ پھر لکھا ہے حاسدین، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ سے پریشان نہ ہوں، یہ صاحب وحی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، بلکہ ذرا سکون سے امام شافعی کے یہ اشعار پڑھیں جو بلحاظ شہرت محتاج دلیل نہیں ہے۔ سامعین، یہاں اس کا ترجمہ لکھا ہے، یہ اشعار عربی میں ہے۔ ترجمہ کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کے واسطے یہ کافی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو خدا کا شک ہو، اور شافعی مر گیا مگر نہ سمجھ سکا کہ اس کا رب علی علیہ السلام ہے یا اللہ۔ سامعین، یہاں کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے ریڈنگ کے پارٹ 4 میں آپ سے تمام آیات آپ کے سامنے ہم نے پڑھی، اور اب ہم اگلی آیت یعنی آیت جس میں جو کہ 15 نمبر پہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 5 میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔